غزہ کا سب سے بڑا شفا ہسپتال عملی طور پر غیر فعال ہو چکا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ہسپتال کے دروازوں کے سامنے ٹینک کھڑی کر دیے۔ ہسپتال میں بجلی اور آکسیجن نہ ہونے سے 6 نامولود بچے اور 9 دیگر مریض دم توڑ گئے۔ الشفا ہسپتال کے اطراف حماس اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں تاحال جاری ہیں۔ اسرائیلی سنائپر ہسپتال میں موجود مریضوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسرائیل حکومت کا ہسپتال خالی کرانے کا حکم دیتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ الشفا ہسپتال پر کنٹرول سے شمالی غزہ کے 50% حصے پر قبضہ پایا جا سکتا ہے۔ پاکستان سمیت 20 اسلامی ممالک نے اسرائیل کو جنگی جرائم کا مجرم قرار دینے کا مطالبہ کر دیا۔ برسلز پریس کلب میں پاکستان سمیت OIC ممالک سے تعلق رکھنے والے 20 سفیروں نے فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاجی پریس کانفرنس کی ہے، جس میں اسرائیل کو جنگی جرائم کی وجہ سے مجرم قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ سفیروں کا کہنا تھا کہ غزہ کے لوگوں کو اسرائیل جبر سے نجات دلائی جائے اور انہیں بین الاقوامی تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے نگراں کابینہ اراکین کو وزارت تفویض دی گئی ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق سید مسعود شاد کو اسٹیبلشمنٹ ایڈمنسٹریشن اور انٹر پروفیشنل کوارڈینیشن، جسٹس ریٹائرڈ ارشاد کیسر کو جیل خانہ جات، ریلیف، سوشل ویلفیئر کو زکوٰۃ اور اسپیشل ایجوکیشن سمیت وومن امپاورمنٹ کے محکمے تفویض کیے گئے ہیں۔ احمد رسول بخش کو خزانہ، ریونیو، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اور نارکوٹکس کا قلمدان دیا گیا ہے، جبکہ زراعت، لائف سٹاک، ماحولیات اور وائلڈ لائف کی وزارتیں آصف رفیق کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ ممکنہ گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر بشریٰ بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ چیئرمین PTI کی اہلیہ بشریٰ بی بی PTI لیگل ٹیم کے ہمراہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی، جہاں انہوں نے زیر التوا مقدمات کی تفصیلات فراہمی اور ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی ہے۔ دوسری جانب توشہ خانہ جعلی رسیدوں کے کیس میں بشریٰ بی بی کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں بشریٰ بی بی کی توشہ خانہ جعلی رسیدوں کے کیس اور چیئرمین PTI کے 6 مقدمات میں ضمانت کی درخواست پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج طاہر عباس سپرا نے سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے قیام پاکستان سے لے کر اب تک توشہ خانہ کی تفصیلات فراہم نہ کرنے کے خلاف درخواست پر درخواست گزار کے وکیل کو تیاری کی مہلت دے دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ نے 1947 سے لے کر اب تک توشہ خانہ کی تفصیلات سے فراہمی کی درخواست کے لیے شہری منیر احمد کی درخواست پر سماعت کی۔ جسٹس عاصم حفیظ نے درخواست گزار کے وکیل سے کہا ہے کہ آپ کو انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنی چاہیے تھی، آپ کو 2 روز کی مہلت دے دیتے ہیں، آپ مزید تیاری کر کے آئیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف آج 2 روزہ دورے پر بلوچستان روانہ ہوں گے۔ وہ 20 سے زائد اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف آج سے دیگر صوبوں میں سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے۔ اس حوالے سے وہ 2 روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچیں گے۔ مریم نواز اور شہباز شریف بھی ساتھ ہوں گے۔ دورہ بلوچستان کے دوران نواز شریف 20 سے زائد اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔
سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے ضلع مظفر گڑھ سے سابق ایم پی اے سردار چنو خان لغاری نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران سردار چنو خان لغاری نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ سردار چنو خان لغاری نے قائد محمد نواز شریف پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت پر سردار چنو خان لغاری کو خوش آمدید کہا اور مبارکباد پیش کی ہے۔ سابق اسپیکر اسد کیسر کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو جوڈیشل مجسٹریٹس محمد خلیل خان کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں اینٹی کرپشن نے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی ہے، جسے عدالت نے مسترد کر دیا اور 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ اسد کیسر کو گزشتہ شب اسلام آباد سے سوابی منتقل کیا گیا تھا۔ ان پر گجو خان میڈیکل کالج سوابی کے لیے طبی آلات کی خریداری میں کرپشن کرنے کا الزام عائد ہے۔ اور صوبائی دارالحکومت میں اسموگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ آلودگی کے اعتبار سے لاہور نے ایک بار پھر دنیا بھر کے شہروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اسموگ کے باعث سانس لینا بھی دشوار ہو چکا۔ لاہور شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 397 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ عامر ٹاؤن میں AQI 444، مال روڈ کے اطراف میں ایئر کوالٹی انڈیکس 394 رہا، جبکہ موسم کا احوال بتانے والوں کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں بارش برسنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ صوبائی دارالحکومت میں کم سے کم درجہ حرارت 13 جبکہ زیادہ سے زیادہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حسین حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ غزہ کا سب سے بڑا الشفا ہسپتال عملی طور پر غیر فعال ہو گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ہسپتال کے دروازوں کے سامنے ٹینک کھڑے کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں بجلی اور آکسیجن نہ ہونے سے 6 نومولود اور 9 دیگر مریض دم توڑ چکے۔ الشفا ہسپتال کے اطراف حماس اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ اسرائیلی سنائپر ہسپتال میں موجود مریضوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسرائیلی حکومت کا ہسپتال خالی کرنے کا حکم دیتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ الشفا ہسپتال پر کنٹرول سے شمالی غزہ کے 50% حصے پر قبضہ ہو جائے گا۔ ہسپتال کے بچوں کے ICU یونٹ کا انتظام سنبھالنے والے برطانوی ادارے نے بتایا ہے کہ بہت زیادہ بیمار بچوں کو کہیں اور منتقل کرنا پیچیدہ عمل ہوگا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اس وقت الشفا ہسپتال کے اندر 650 مریض، 500 عملے کے افراد اور 2500 کے قریب بے گھر افراد موجود ہیں۔ غزہ کے تقریباً تمام ہی ہسپتال عملی طور پر بند ہو چکے ہیں کیونکہ وہاں نہ دوائات ہیں اور نہ ہی بجلی۔ عمارتیں تو تباہ ہو چکی ہیں۔ اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والوں کی تعداد 11,200 سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں 4,630 بچے اور 3,130 خواتین، جن کے علاوہ 190 ڈاکٹرز اور نرسیں بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کی جارحیت منظر عام پر ہے۔ پاکستان سمیت 20 اسلامی ممالک نے اسرائیل کو جنگی جرائم کا مجرم قرار دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ برسلز پریس کلب میں پاکستان سمیت OIC ممالک سے تعلق رکھنے والی 20 سفیروں نے فلسطینیوں پر اظہار جارحیت کے خلاف اجتماعی پریس کانفرنس کی ہے، جس میں اسرائیل کو جنگی جرائم کی وجہ سے مجرم قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سفیروں کا یہ کہنا تھا کہ غزہ کے لوگوں کو اسرائیلی جبر سے نجات دلائی جائے اور انہیں بین الاقوامی تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ اسرائیل کو غزہ میں الشفا ہسپتال کی حفاظت ہر صورت یقینی بنانا ہوگی۔ وہ اس مسئلے پر اسرائیلی فوج سے رابطے میں ہیں۔ ادھر عالمی ادارہ صحت کا یہ کہنا تھا کہ الشفا ہسپتال نعشوں کے ڈھیر کے باعث قبرستان بن چکا ہے۔ 600 افراد ہسپتال میں موجود ہیں۔ ترجمان ڈاکٹر محمد ابو سلمیہ نے بتایا ہے کہ اسرائیلی حکام نے ابھی تک گلنے سڑنے والی نعشوں کو ہسپتال سے لے جا کر دفنانے کی اجازت تک نہیں دی ہے۔ خیبر پختونخوا کے نگراں کابینہ اراکین کو وزارتیں تفویض کر دی گئی ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق سید مسعود شاہ کو اسٹیبلشمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن انٹرپرونشل کوارڈینیشن، جسٹس ریٹائرڈ ارشاد کیسر کو جیل خانہ جات، ریلیف، سوشل ویلفیئر، زکوٰۃ اور عشر، اسپیشل ایجوکیشن سمیت وومن امپاورمنٹ کے محکمے
تفویض کیے جا چکے ہیں۔ احمد رسول بخش کو خزانہ، ریونیو، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اور نارکو ٹیکس کا قلمدان دے دیا گیا، جبکہ زراعت، لائف سٹاک، ماحولیات اور وائلڈ لائف کی وزارتیں آصف رفیق کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر نجیب اللہ اسپورٹس، یوتھ افیئرز اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر ہوں گے، جبکہ قاسم جان کے پاس ہائر ایجوکیشن اور ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کا قلمدان ہوگا۔ اعلامیے کے مطابق سید عامر ٹریول افیئرز، انڈسٹریز اور کامرس کے وزیر منتخب، عامر درانی کو پبلک ہیلتھ، انجینئرنگ، لوکل گورنمنٹ الیکشن اور رورل ڈیولپمنٹ کی وزارتیں دی گئی ہیں، جبکہ انجینئر احمد جان ایریگیشن اور کمیونیکیشن اینڈ ورکس کے وزیر ہوں گے۔ اور خبر آپ کو دیں کہ ممکنہ گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی پی ٹی آئی لیگل ٹیم کے ہمراہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی ہیں، جہاں انہوں نے زیر التوا مقدمات کی تفصیلات فراہمی اور ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی ہے۔ بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بائیو میٹرک تصدیق کروائی، جس کے بعد وہ عدالت سے روانہ ہو گئی۔ دوسری جانب توشہ خانہ جعلی رسیدوں کے کیس میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں بشرا بی بی کی توشہ خانہ جعلی رسیدوں کے کیس اور چیئرمین پی ٹی آئی کے 6 مقدمات میں ضمانت کی درخواست پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج طاہر عباس سپرا نے سماعت کی ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے قیام پاکستان سے لے کر اب تک توشہ خانے کی تفصیلات فراہم نہ کرنے کے خلاف درخواست پر درخواست گزار کے وکیل کو تیاری کی مہلت دے دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ نے 1947 سے لے کر اب تک کی توشہ خانہ کی تفصیلات فراہم نہ کرنے کے خلاف شہری منیر احمد کی درخواست پر سماعت کی۔ جسٹس عاصم حفیظ نے درخواست گزار کے وکیل سے کہا ہے کہ آپ کو انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنے کی مہلت چاہیے تھی، آپ کو 2 روز کی مہلت دے دیتے ہیں، آپ مزید تیاری کر لیں۔ بعد میں لاہور ہائی کورٹ نے درخواست گزار کے وکیل کو تیاری کے لیے مزید مہلت دیتے ہوئے کیس کی سماعت کو 16 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف آج 2 روزہ دورے پر بلوچستان روانہ ہوں گے۔ وہ 20 سے زائد اہم سیاسی شخصیات سے ملاقات بھی کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف آج سے لے کر سرگرمیوں کا آغاز کریں گے۔ اس حوالے سے وہ 2 روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچیں گے۔ مریم نواز اور شہباز شریف بھی ان کے ہمراہ موجود ہوں گے۔ دورہ بلوچستان کے دوران نواز شریف 20 سے زائد اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ اسی دوران بلوچستان کے اہم سیاسی شخصیات کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان بھی متوقع۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون اور بلوچستان عوامی پارٹی بی اے پی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاہدوں کا بھی امکان ہوگا۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے ضلع مظفر گڑھ سے سابق ایم پی اے سردار چونو خان لغاری سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران سردار چونو خان لغاری نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ سردار چونو خان لغاری نے قائد نواز شریف پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت پر سردار چونو خان لغاری کو خوش آمدید کہا اور مبارکباد پیش کی ہے۔ اس موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ، سردار اویس خان لغاری اور عطا اللہ تاڑر بھی موجود تھے۔ خبر آپ کو دیں کہ سابق سپیکر اسد کیسر کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اور سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو جوڈیشل مجسٹریٹس محمد خلیل خان کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں اینٹی کرپشن نے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا ہے اور 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ مزید تفصیلات کے مطابق دوسری جانب عدالت پیشی کے موقع پر اسد کیسر نے میڈیا سے گفتگو کے دوران یہ کہا ہے کہ ہم اچھے کو امید رکھتے ہیں، باقی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں تحریک انصاف میں ہوں اور انہی میں رہوں گا۔ 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد بھی غیر قانونی افغان باشندوں کا اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت پاکستان نے غیر قانونی غیر ملکی افراد کے محفوظ انخلاء کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں۔ افغان باشندوں کی باعزت طریقے سے افغانستان واپسی کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ ان کی عارضی رہائش کے لیے مختلف اضلاع میں تمام سہولت سے آراستہ ٹرانزٹ کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں۔ بذریعہ
تورخم اور چمن بارڈر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں افغان شہری اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ رضاکارانہ طور پر افغانستان واپسی کے لیے افغان باشندوں کی بڑی تعداد چمن اور تورخم بارڈر پر موجود ہے۔ 13 نومبر کو 3239 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ 3239 افغان شہریوں میں سے 892 مرد، 833 خواتین اور 1514 بچے اپنے ملک روانہ ہوئے۔ افغانستان روانگی کے لیے 356 گاڑیوں میں 580 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی ہے۔ اب تک کل 2,23,637 غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندے اپنے ملک واپس جا چکے ہیں۔ اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو کہ 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد بھی غیر قانونی افغان باشندوں کا اپنے وطن واپسی کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ حکومت پاکستان نے غیر قانونی غیر ملکی افراد کے محفوظ انخلاء کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں۔ افغان باشندوں کی باعزت طریقے سے افغانستان واپسی کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ ان کی عارضی رہائش کے لیے بھی مختلف اضلاع میں تمام سہولیات سے آراستہ ٹرانزٹ کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں۔ بذریعہ تورخم اور چمن بارڈر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں افغان شہری اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس خبر سے متعلق کہ 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد بھی غیر قانونی افغان باشندوں کا اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت پاکستان نے غیر قانونی غیر ملکی افراد کے محفوظ انخلاء کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں۔ افغان باشندوں کی باعزت طریقے سے افغانستان واپسی کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ ان کی عارضی رہائش کے لیے مختلف اضلاع میں تمام سہولیات سے آراستہ ٹرانزٹ کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں۔ بذریعہ تورخم اور چمن بارڈر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں افغان شہری اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو کہ 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد بھی غیر قانونی افغان باشندوں کا اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت پاکستان نے غیر قانونی غیر ملکی افراد کے محفوظ انخلاء کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں۔ افغان باشندوں کی باعزت طریقے سے افغانستان واپسی کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ ان کی عارضی رہائش کے لیے مختلف اضلاع میں تمام سہولیات سے آراستہ ٹرانزٹ کیمپس بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ بذریعہ تورخم اور چمن بارڈر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں افغان شہری اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ اور آپ کو خبر دیں کہ ہندوستان میں دیوالی کے موقع پر عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ 12 نومبر کو دیوالی کے موقع پر ہندوستان بھر میں پٹاخوں سے فضا شدید آلودہ ہو گئی۔ دیوالی کے موقع پر ہندوستان کے رہائشیوں کی جان شدید خطرات کا شکار ہوئی۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان پوری دنیا میں فضائی آلودگی میں سیر فہرست آ چکا، جبکہ دہلی فضائی آلودگی میں دنیا کا سب سے آلودہ اور گندہ ترین شہر قرار پایا ہے۔ رائٹرز کے مطابق فضائی آلودگی کے باعث دہلی میں تعلیمی اداروں کو بند کیے 1 ماہ سے زائد عرصہ گزر گیا ہے۔ دہلی میں پچھلے 40 روز سے فضائی آلودگی مزید تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ہندوستان میں سپریم کورٹ نے پٹاخوں کے استعمال پر پابندی عائد کی تھی، لیکن پورے ملک میں قانون کی پاسداری نہیں کی گئی ہے۔ بھارتی عوام نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے ہوا میں اڑا دیا۔ ممنوعہ کیمیکل والے پٹاخوں کا استعمال کیا گیا۔ فیصلے کی خلاف ورزی میں بی جے پی اور ان کے اہلکار سیر فہرست ہیں۔ ہندوستانی پولیس بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو عمل درآمد کرنے میں بالکل ناکام رہی۔ بھارت کی فضائی آلودگی نے ہمسائے ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس میں پاکستان سر فہرست موجود ہے۔ بھارت کی شدید آلودہ فضا کا اثر لاہور پر بھی ہے۔ فضائی آلودگی کے باعث لوگوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے۔ صوبائی دارالحکومت میں سموگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ آلودگی کے اعتبار سے لاہور نے ایک بار پھر دنیا بھر کے شہروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سموگ کے باعث سانس لینا بھی دشوار ہے۔ لاہور شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 397 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ عامر ٹاؤن میں AQI 444، مال روڈ کے اطراف میں ایئر کوالٹی انڈیکس 394 رہا۔ موسم کا احوال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں بارش برسنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ صوبائی دارالحکومت میں کم از کم درجہ حرارت 13 جبکہ زیادہ سے زیادہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ گزشتہ روز بڑھتی ہوئی اسموگ کے پیش نظر عدالت عالیہ نے ہفتے میں 2 روز ورک فرام ہوم کیا ہے۔
ہفتے کے روز تمام سکولز اور کالجز کو بند کر دیا گیا، جبکہ عدالت نے ڈی جی ماحولیات کو بھی تبدیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ دفاع وطن میں جان قربان کرنے کی کئی انسنی داستانوں میں ایک کہانی سپاہی عبدالحمید شہید کی بھی ہے۔ سپاہی عبدالحمید شہید کا تعلق ملتان سے ہے۔ سپاہی عبدالحمید شہید آخری گولی اور خون کے آخری قطرے تک لڑتے رہے۔ سپاہی عبدالحمید شہید 18 اکتوبر 2023 کو شمالی وزیرستان کے علاقے گھڑیوم میں دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ سپاہی عبدالحمید شہید نے سوگران میں والدین، بیوہ اور اپنے بچے چھوڑے ہیں۔ سپاہی عبدالحمید شہید کے واحقین نے اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹے نے ملک کے لیے قربانی دی ہے، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے۔ والد سپاہی عبدالحمید شہید کا یہ کہنا تھا۔ شہید کے والد کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے فخر ہے کہ میرے بیٹے نے ملک کی حفاظت کے لیے شہادت حاصل کی، میرے بیٹے نے دشمنوں کے ساتھ بہادری سے مقابلہ کیا۔ سپاہی عبدالحمید شہید کی والدہ نے کہا کہ ہمیں عبدالحمید کی شہادت پر فخر ہے، میرے بیٹے نے ملک کی خاطر دشمنوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ شہید کی بیوہ نے کہا کہ مجھے اپنے شوہر کی شہادت پر فخر ہے، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہیں کہنا چاہیے، وہ تو زندہ ہوتے ہیں۔ میرے شوہر بہت مہذب، با اخلاق اور با کردار انسان تھے۔ شہید کی بیوہ نے مزید یہ کہا ہے کہ میرا ان کے ساتھ بہت کم لیکن بہت اچھا وقت گزرا ہے۔ وہ یہی دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کو شہادت کے منصب پر فائز کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، انہوں نے اپنے ملک کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ شہید عبدالحمید کی بہن نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرا بھائی بہت اچھا تھا، والدین اور بہن بھائیوں سے بہت پیار سے پیش آتا تھا، ہمارے رشتہ دار جب بھی گھر آتے تھے تو کہتے یہ شہید کا گھر ہے۔ شہید سپاہی عبدالحمید کے بھائی نے بتایا کہ میرے بھائی کو بچپن سے آرمی میں جانے کا بہت شوق تھا، بھائی کہتا تھا کہ آرمی میں جا کر ملک کے لیے ایک دن شہید ہوں گا۔ سپاہی عبدالحمید شہید ہوندا میں والداں ملک واسطے قربانی دیتی سی، باقو کوئی ارمان کیا نہیں، شہادت کیتی سی پورے پاکستان ملک دی حفاظت واسطے، دشمن نال ڈٹ کے مقابلہ کیتے سی، باقو اپنے شہید تے فخر ہے۔ سپاہی عبدالحمید شہید والدہ ہاں، لیکن اپنے بیٹے دی شہادت تے فخر ہے، اس نے اپنے ملک کی خاطر دشمناں نال بہادری لڑدے ہوئے اپنی جان قربان کی تھی۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ میں شہید عبدالحمید کی بیوہ ہوں۔ وہ بہت مہذب انسان تھے اور بہت با اخلاق اور با کردار انسان تھے، با ادب انسان تھے۔ میرا وقت ان کے ساتھ بہت کم گزرا ہے لیکن بہت اچھی یادیں ہیں۔ وہ یہی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اپنے ملک پاکستان کی خاطر اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا اور دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ والدین نال بہت اچھے ہیں، بہن بھراواں نال بہت پیار کریں ہیں۔ سارے گھر جڑے بھی رشتے دار آنے آدمی شہید دا گھر ہے، سب بہت فخر سیند ہے۔ میرے بھائی کو بچپن سے ہی آرمی میں جانے کا بہت شوق تھا، وہ کہتا تھا کہ میں آرمی میں جاؤں گا اور ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا اور شہادت اللہ تعالیٰ مجھے نصیب کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے شہادت نصیب کی۔ لاہور پریس کلب کے معزز ممبران اور ان کے بچوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جدید علوم میں کیپیسٹی بلڈنگ بڑھانے کے لیے انیبلرز کے ساتھ معاہدے طے پا گئے ہیں۔ لاہور پریس کلب کے صدر اعظم چودھری اور انیبلرز کے سی ای او ثاقب اظہر نے معاہدے کے دستاویزات پر دستخط کیے۔ لاہور پریس کلب کے صدر اعظم چودھری نے انیبلرز کے ساتھ معاہدہ کرنے پر ممبر گورننگ باڈی رضا محمد اور سابق فائنانس سیکرٹری
شہراز حسنات کی کاوشوں کو سراہا ہے۔ تقریب میں لاہور پریس کلب کے ممبران، گورننگ باڈی عالیہ خان، حافظ عدنان لودھی، رضا محمد، نفیس قادری، پریس کلب کے سابق صدر محمد شہباز میاں، سابق سیکرٹری شفیق اوان، سابق فائنانس سیکرٹری شہراز حسنات، سینئر صحافی نعیم مصطفیٰ، فرحان علی خان، ڈاکٹر شجاعت حامد، سید شکیل حسین گیلانی، کارپوریٹ ہیڈ انیبلرز محمد اسحاق، آپریشنل مینیجر انیبلر اسکول زہیب شاہد اور دیگر نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات کے مطابق معاہدے کے مطابق انیبلرز ممبران اور ان کے بچوں کو آئی ٹی کے مختلف پروگرامز میں اسکالرشپس مہیا کرے گا اور تمام پروگرامز میں 25% رعایت کے ساتھ ساتھ سالانہ 3 فل اسکالرشپس بھی دی جائیں گی، جبکہ انیبلر اسکولز کے تمام کیمپس میں 25% رعایت کے ساتھ ساتھ ہر کیمپس میں سالانہ 2 بچوں کو فل اسکالرشپ بھی دی جائے گی۔ لاہور پریس کلب اور انیبلرز کے تعاون سے صحافیوں کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ڈیجیٹل میڈیا سمیت دیگر آئی ٹی سیکٹر میں خصوصی پروگرامز ترتیب دیے جائیں گے، جبکہ اس حوالے سے ورکشاپس اور سیمینارز بھی منعقد کیے جائیں گے۔ انیبلرز کے سی ای او ثاقب اظہر نے اس موقع پر کہا کہ موجودہ دور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب وہی شخص یا ادارہ کامیاب رہے گا جو ان جدید خطوط پر خود کو استوار کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ صحافیوں اور ان کے اہل خانہ کی خدمات کا موقع میسر آ رہا ہے۔ منشیات کے خلاف حکومتی کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ ماہ اکتوبر کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں 2500 کلو منشیات ضبط کر کے 70 سے زائد گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ آپریشن کے دوران بلوچستان اور سندھ سے 1200 کلو منشیات ضبط کر لی گئی ہیں۔ متعلقہ اداروں نے گلگت بلتستان سے 700 کلو، خیبر پختونخوا سے 400 کلو اور پنجاب سے 150 کلو منشیات ضبط کی۔ پنجاب سے 120 کلو چرس، 6 کلو ہیروئن، 6 کلو 3 کلو میت اور 10 کلو فیم برآمد ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا سے 320 کلو چرس، 10 کلو ہیروئن، 20 کلو فیم اور 12 کلو میتھین برآمد ہے۔ سندھ سے 5 کلو ہیروئن، 530 کلو چرس اور 15 کلو فیم برآمد ہے۔ بلوچستان سے 450 کلو چرس، 5 کلو ہیروئن برآمد ہوئی ہے۔ منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن میں پنجاب سے 25، سندھ سے 10، بلوچستان سے 10 اور خیبر پختونخوا سے 30 گرفتاریاں عمل میں لائی جا چکی ہیں۔ 1 ستمبر سے اب تک کریک ڈاؤن کے دوران ملک بھر سے 30,780 کلو منشیات برآمد اور 400 سے زائد مجرمان گرفتار بھی کیے جا چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب کے حکم پر ڈی پی او بہاول نگر نصیب اللہ خان کی فوٹ آباس میں کھلی کچہری میں ڈی پی او بہاول نگر نصیب اللہ خان نے سائلین کی شکایات سنی ہیں اور ان کا فوری ازالہ کیا۔ ڈی پی او بہاول نگر نصیب اللہ خان ضلع بھر میں مختلف کھلی کچہریوں میں اب تک 3 ایس ایچ او اور متعدد اے ایس آئی صاحبان کو اپنے کام میں غفلت برتنے پر سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ ڈی پی او بہاول نگر نصیب اللہ خان کا مزید کہنا تھا کہ اگر ہم غریب اور مظلوم کو انصاف نہیں دے سکتے تو ہمیں یہ وردی پہننے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ڈی پی او بہاول نگر نصیب اللہ خان کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کھلی کچہری لگانے کا مقصد ہے ہم عام عوام کو ان کی دہلیز پر فوری انصاف فراہم کریں۔ اور دبئی میں 5 روزہ ایئر شو کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ دبئی میں جاری ایئر شو 17 نومبر تک پوری تاب و تاب سے جاری رہے گا۔ اس ایئر شو میں بوئنگ طیاروں سمیت جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹر کرتب دکھائیں گے۔ پاکستان سے چیف آف ایئر سٹاف ظہیر الدین بابر اور چیئرمین جوائنٹ چیف ساحر شمشاد کی خصوصی شرکت۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیارے جے ایف تھنڈر اور سپر مشاق کی دبئی ایئر شو میں دھوم۔ طیاروں نے فضا میں شاندار پرواز کر کے رنگ بکھیرے اور فضائی کرتب دکھا کر سیاحوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ دنیا بھر سے ایویشن کمپنیوں کی شرکت نے دبئی شو کو یادگار بنا دیا۔ پاک فضائیہ کے اسکواڈ لیڈر محمد بابر کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہم پاکستانی قوم اور پاک فضائیہ کو اتنے بڑے ایئر شو میں متعارف کروا رہے ہیں۔ اس انٹرنیشنل ایئر شو میں جے ایف تھنڈر اور سپر مشاق تمام جدید جنگی صلاحیتوں سے مزید ہونے کی وجہ سے مرکز نگاہ رہے۔ یہ لڑاکا طیارے پاکستان کا افتخار ہیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम स्क्वाड लीडर मोहम्मद बाबर है और मेरा ताल्लुक पाक फिजाइया के नंबर 16 मल्टी रोल स्क्वाड्रन से है। इस टाइम पे हम लोग दुबई एयर शो में हैं और ये हमारे लिए बाइस फख्र है कि हम पाकिस्तानी कौम को और पाक फिजाइया को इतने बड़े इवेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो जहाज हम लेके आए हैं वो JF-17 ब्लॉक 3 है और ये उसकी फर्स्ट इंटरनेशनल अपीयरेंस है। जो जहाज है इसकी कैपेबिलिटीज दुनिया के किसी भी जहाज के मुकाबले में बेहतरीन है और उसके साथ साथ इसकी जो कॉस्ट है दैट इज एन एडवांटेज फॉर अस कि इट्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम। जो ये जहाज है ये फिजा से फिजा, फिजा से जमीन और फिजा से समंदर मार करने की सलाहियत रखता है। और आजकल के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जो कोई भी लेटेस्ट एवियोनिक्स और रेडार सिस्टम्स हैं उसमें इस एयरक्राफ्ट को मुकम्मल महारत हासिल है। और ये जहाज आपको दुबई की फिजाओं में भी नजर आएगा और स्टैटिक डिस्प्ले में भी नजर आएगा और इंशाल्लाह ये जहाज पहले भी और अब भी कौम के लिए वैसे फख्र। प्रेसिडेंट तुर्किया पोलो कप 2023 के मुकाबले 6 से 12 नवंबर तक रावलपिंडी रीजन पोलो क्लब में मुनक्किद हुए हैं। उन मुकाबलों में रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कोयटा की 5 टीमों ने शिरकत की है। रावलपिंडी रीजन पोलो क्लब 1955 से बिला तातुल प्रेसिडेंट तुर्किया पोलो कप मुकाबलों की मेजबानी कर रहा है जो पाक तुर्क 75 साल ताल्लुकात की अक्कासी करता है। 2017 में तुर्किया के सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया था जिसकी वजह से प्रेसिडेंट तुर्किया पोलो कप के मुकाबलों को रीशेड्यूल करते हुए उन्हें 29 अक्टूबर 2018 को मुनक्किद किया गया था जो तुर्किया के 94वां कौमी दिन था। इवेंट का फाइनल सिक्योरिटी 2000 और SH रिजवी टीमों के दरमियान 12 नवंबर को खेला गया जिसमें सिक्योरिटी 2000 की टीम ने कामयाबी हासिल की है। प्रेसिडेंट तुर्किया पोलो कप मुकाबलों की इख्तिताम तकरीब के मेहमान खुसूसी तुर्किया के पाकिस्तान में सफीर महमद पेकासी थे जबकि उनके इलाका शुमाली कब्रस में तुर्किया के सफीर दिलसाद सैनवल के अलावा तुर्किया सफारतखाने के 18 अफसरान भी मौजूद थे। गैर मुल्की मेहमान के अलावा इवेंट का फाइनल देखने वालों में हर मकतबा फिक्र के लोग शामिल थे। और आपको बताएं कि शेखुपुरा के खादम हुसैन रोड पर 12-13 साल से फिल्टर डब्बों की वजह से बदबू मच्छर मक्खियों ने मलेरिया या बुखार समेत मुतादिद बीमारियां फैलाना शुरू कर दी हैं जिसके खिलाफ स्कूल के बच्चे और मकीन सरापा एहतजाज है। हमारे रिपोर्टर महमूद बेग खादम हुसैन रोड पर कचरा कुंडी के करीब ही मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे लेंगे। आज बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा की जानब से शहर में सफाई सुथराई के कामों पर फोकस किया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं खादम हुसैन रोड पर जहां पर कचरा कुंडी जो बनाई गई है शहर भर का कचरा जो है यहाँ इस सड़क के ऊपर फेंका जाता है जबकि पीछे जो है बाकायदा तौर पर एक पॉइंट बनाया गया है। यहाँ पर सीवरेज निज़ाम की बदहाली की वजह से पानी खड़ा जमा होने की वजह से यहाँ पर कचरा जो फेंकने में मुश्किलात होती हैं तो यहाँ कूड़ा जो है वो फेंकने की वजह से बड़ी बदबू आ रही है। क्या कहेंगे इंतज़ामिया से? इंतज़ामिया से हम यही कहेंगे कि 12-13 साल से यहाँ पर कूड़ा फेंका जा रहा है। यहाँ पर सफाई नहीं हो रही। अगर सफाई करने आते तो सिर्फ 2 ट्रालियाँ कूड़ा उठाकर लेकर जाते हैं, बाकी सारा कूड़ा यहीं पर रहता है। तो इस बदबू में मैं तो समझता कि ये साहब आधा घंटे से ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते और हमें पूरा दिन यहाँ पे रहना पड़ता है। इस कूड़े की वजह से कई लोग अपना घर छोड़कर चले गए हैं और काफ़ी ज़्यादा बच्चे बीमार हो रहे हैं क्योंकि इस कूड़े की वजह से मच्छर पैदा होता है और मलेरिया और डेंगू की बहुत ज़्यादा खदशात हैं। हाँ जी, जैसा कि आपने जाना कि यहाँ पर जो कचरा कुंडी की वजह से मच्छर और मक्खियाँ ज़्यादा पैदा होने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, मुख्तलिफ अमराज से का शिकार हैं। जी क्या कहेंगे डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा? हाँ जी, देखो जनाब ना इतना कूड़ा चुकते हैं ना गल ना बात को 2 ट्रालियां उन्हें चुक जाते हैं। देखो गंदगी किन्नी है, साडे मकान तबाह हो गए गंदगी की वजह तो, साडे बच्चे बीमार हो गए निके निके। देखो समूह बच्चे, ताड़ी मेहरबानी है तो जल्दी कूड़ा उठाया जाए। जैसा कि हसूल तालीम के लिए यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो भी KN न्यूज़ के प्लेटफार्म से डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा से ये एहतजाज करते हुए मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पर कचरा कुंडी को ख़त्म किया जाए। दारुल फलाह और फनीज आरिफवाला में स्कूल बैग और यूनिफॉर्म तकसीम किए जाने की तकरीब मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया मेहर, असिस्टेंट कमिश्नर मलिक मोहम्मद अफजल, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर पाकपतन मदीहा गिलानी, इदारे के सरबराह डॉक्टर सईद अहमद शेख ने बच्चों में स्कूल बैग्स और यूनिफॉर्म्स तकसीम किए हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे रजा सैदी से। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं दारुल फलाह ऑर्फनेज आरिफवाला में। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी सोशल वेलफेयर ऑफिसर
उनसे जानते हैं कि उन्होंने यहाँ का विजिट किया है, इसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं सही साहब को जो इसके इंचार्ज हैं दारुल फलाह ऑर्फन एज होम के आरफाला में, उन्हें मुबारकबाद देती हूँ कि अल्लाह ताला ने उन्हें तौफीक दी है कि इतना अच्छा माशाल्लाह वो ऑर्फन एज चला रही हैं यतीम बच्चों का ये, और ये सोशल वेलफेयर से रजिस्टर्ड है। और आज मैडम डीसी ने भी इसका विजिट किया है। और आरफाला में और पाक पतन डिस्ट्रिक्ट में ये हमारा वाहद वन एंड ओनली ऑर्फन एज होम है जो प्राइवेट तौर पे चलाया जा रहा है। यहाँ बच्चों को एजुकेशन, हेल्थ, डाइट, और सिक्योरिटी और उनकी तरबियत पे फोकस किया जा रहा है। उन्हें कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जा रही है और उन्हें प्रॉपर स्कूल्स में बीकन हाउस न्यू स्कूल सिस्टम में भेजा जा रहा है ताकि उनकी प्रॉपर सोशलाइजेशन हो और वो मुआशरे का एक मुफीद रुकन बन सकें। तो उसके लिए मैं डॉक्टर सईद साहब को और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देती हूँ और दुआ गो हूँ कि उनकी ये काविश कबूल हो और हमें मज़ीद तर ऐसे दर्द दिल रखने वाले नेक लोगों को और वेलफेयर की एक्टिविटीज़ करने वाले लोगों को इस माशरे में और ज़्यादा ज़रूरत है कि ताकि हमारा माशरा सेल्फ हेल्प की बेस पे वो टारगेट। जलालपुर पीरवाला में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्राइविंग स्कूल का आगाज कर दिया गया है, जिससे शहरियों को ड्राइविंग सीखने के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए भी आसानी हो जाएगी। इसी पर मज़ीद तफसीलात लेंगे ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। जलालपुर पीरवाला में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक अच्छा इक़दाम उठाया गया है, जिसकी वजह से ना जो यहाँ पर जो ड्राइविंग स्कूल है उसका ना आगाज़ कर दिया गया है। जो यहाँ पर स्टूडेंट है वो सीखने के लिए आ रहे हैं और उनको इनकी तरफ से जो ना उनको इस इक़दाम को खूब सराहा जा रहा है। हमारे जो इनका क्या कहना जी? जी, मैं बाबर अब्बास, प्रिंसिपल ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल जलालपुर पीरवाला। जलालपुर पीरवाला से मुल्तान का सफ़र तकरीबन 80-90 किलोमीटर है और वहाँ पर हमारे शहरों के लिए बहुत ज़्यादा मसला था। वहाँ जाकर वो ट्रेनिंग हासिल करते थे, सीखते थे और हमारे अफसरान की तरफ से उनकी ये परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए जलालपुर पीरवाला में ट्रेनिंग का आगाज़ करा दिया गया है, ड्राइविंग ट्रेनिंग का। और यहाँ पर महर और काबिल असातिज़ा कराम जो है ना उनको ट्रेनिंग देते हैं और लेडीज़ के लिए लेडी इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं। सिर्फ 5000 में 2 हफ्ते का कोर्स मुकम्मल कराया जाता है। जी बिल्कुल, शहरियों की परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर स्कूल का आगाज़ कर दिया गया। हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जलालपुर में आज से पहले कोई यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर नहीं था। हम लाइसेंस लर्नर बनवाने के लिए काफ़ी मुश्किल से गुजरते थे, मुल्तान जाते थे। अब जब से यहाँ से आगाज़ हुआ है हमने यहाँ एडमिशन लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी हमने यहाँ थ्योरी हासिल की है, पढ़ा भी है, उसके बाद प्रैक्टिकल भी हम कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। असातिज़ा कराम की बड़ी मेहनत है इसमें और इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा है और लाइसेंस यहाँ से इंशाल्लाह हम बिल्कुल बनवा के ही जाएंगे। जी बिल्कुल, इनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये सिटी ट्रैफिक पुलिस का एक अच्छा इक़दाम है। जो यहाँ पर मुल्तान जाने के लिए हमें जो ना परेशानी का सामना करना पड़ता था, अब जलालपुर में ये सहूलत मुयस्सर है। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोरियन ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी कोटा के वफ्द की वासा हेड ऑफिस आमद MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास का इन्नेकाद किया गया है। डायरेक्टर प्लानिंग ज़ीशान बिलाल ने वासा प्रोजेक्ट्स के हवाले से ब्रीफिंग भी दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान अली। कोरियन ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी कोटा के वफ्द की वासा हेड ऑफिस आमद हुई। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर प्लानिंग ज़ीशान बिलाल ने वासा प्रोजेक्ट्स के हवाले से ब्रीफिंग दी। कोरियन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी वासा लाहौर के साथ मिलकर पानी के सेक्टर में काम करेगा। कोटा वासा लाहौर को $5 मिलियन की इमदाद भी फराहम करेगा। वासा लाहौर ने स्काडा सिस्टम पंपिंग मशीनरी की तब्दीली की सिफारिशात पेश कर दी। स्काडा सिस्टम की तनसीब से पानी की बचत और नई पंपिंग मशीनरी की तनसीब से पानी के निकासी आब ऑपरेशन में मदद मिलेगी। कोटा ने वासा लाहौर को तकनीकी मौशी मुआवरत फराहम करने का अयादा किया है। कोरियन ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ने वासा लाहौर के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में दिलचस्पी का इजहार किया है। वासा लाहौर गवर्नमेंट पाकिस्तान को प्रपोजल देगा जो कि कोरियन गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। कैमरा टीम के हमरा कामरान अली, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। शहर लाहौर में चीफ ऑफिसर MCL इकबाल फरीद की ज़ेर सदारत इजलास में जोनल ऑफिसर रेगुलेशन की कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। इजलास में लाहौर के जोनल ऑफिसर प्लानिंग की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ से। जुनेद बताइएगा क्या तफसीलात हैं?
ہاں جی بالکل، لاہور کے چیف آفیسر MCL اقبال فرید کی زیر صدارت ٹاؤن ہال میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر MO اور اقبال خان بھی موجود تھے۔ CEO اقبال فرید نے زونل آفیسر ریگولیشنز کی کارکردگی کے حوالے سے جائزہ لیا اور خصوصی ہدایات جاری کی کہ تمام زونل آفیسرز اپنے اپنے زون میں تجاوزات، پوسٹرز اور بینرز کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر آپریشن کریں۔ ہٹائے گئے تجاوزات کو دوبارہ کسی صورت نہ لگانے دیا جائے اور اس حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ مرتب کر کے جمع کروائی جائے۔ اور ساتھ ہی چیف آفیسر MCL نے زونل آفیسر پلاننگ کی کارکردگی کے حوالے سے بھی جائزہ لیا ہے۔ تمام زونل آفیسر پلاننگ کو زون میں تعمیر ہونے والی ریزیڈینشل اور کمرشل عمارات کے بارے میں رپورٹ کرنے کا حکم جاری کیا۔ چیف آفیسر بلدیہ عثمان نے تمام زونل آفیسرز کو اپنے اپنے زون میں پختہ تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر آپریشن کرنے کی بھی ہدایات جاری کی ہیں۔ پلاننگ ونگ کے افسران کو روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ بھی جمع کروانے کا حکم جاری کیا ہے اور اپنے زونز میں روزانہ کی بنیاد پر وزٹ کرنے کے اور غیر قانونی تعمیرات کو موقع پر روکنے کے احکامات جاری کیے ہیں اور جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے MOP محمد سلیم بھی اجلاس میں موجود تھے۔ CEO اقبال فرید کا کہنا تھا کہ غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خلاف زیرو ٹولرنس پالیسی اور کسی کو غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کرنے کی اجازت بالکل نہیں دی جائے گی۔ جی بہت شکریہ جنید اشرف، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور آپ کو بتائیں کہ میو اسپتال کی ایمرجنسی میں DMS صاحبان اور سیکیورٹی گارڈز کی شاندار کارکردگی۔ میو اسپتال میں افراتفری پھیلانے کی سنگین کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ مریض کے چھوٹے بھائی کی طرف سے فائرنگ کرنے پر اسپتال انتظامیہ کا سخت ایکشن۔ آج پنجاب کے سخت نوٹس کی وجہ سے DIG آپریشن اور SP موقع پر پہنچ گئے۔ گولڈن بٹ نامی مریض کو گولیاں لگنے کی وجہ سے میو اسپتال کی ایمرجنسی میں داخل کیا گیا تھا۔ مریض کے لواحقین نے ایمرجنسی میں فائرنگ شروع کر دی۔ مریض کے لواحقین کی طرف سے فائرنگ کرنے کی وجہ سے میو اسپتال میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ فائرنگ کرنے والے شخص کو سیکیورٹی اہلکاروں نے دبوچ لیا۔ فائرنگ کرنے والے شخص کو اس کے ساتھ ہی سیکیورٹی اہلکاروں سے چھڑوا کر فرار ہونے میں کامیاب۔ کمشنر لاہور و DG LDA محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت سے LTA اور ٹیپا کے مختلف امور کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ہاؤسنگ، ٹاؤن پلاننگ، میٹروپولیٹن سمیت مختلف ڈائریکٹریٹ میں جاری ریفارمز اور اہداف کے اصول کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی ہے۔ اسی پر مزید اپڈیٹ کریں گے کامران علی۔ جی یہ ایک اہم اجلاس ہوا ہے۔ کمشنر لاہور DG LDA محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت LDA ٹیپا اور مختلف ونگز کے جاری ریفارمز کے بارے میں اس میں بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ ایڈیشنل DGs اپنے اپنے ونگز میں جاری اصلاحات بارے بھی انہوں نے بریفنگ دی ہے۔ ہاؤسنگ، ٹاؤن پلاننگ اور میٹروپولیٹن سمیت مختلف ڈائریکٹوریٹ میں جاری ریفارمز، اہداف کے اصول کے بارے میں بریفنگ دی گئی ہے۔ اجلاس میں ریکارڈ کی شفٹنگ سمیت IT بیسڈ ریفارمز کی پیش رفت بارے بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ چیف انجینئر LDA اسرار سعید شہر میں مجوزہ منصوبوں کے بارے میں انہوں نے بریفنگ دی ہے۔ چیف انجینئر ٹیپا اور ٹیپا کے انفورسمنٹ ونگ کو بھی متحرک بنانے کے لیے تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ کمشنر و DG کی پارکنگ قوانین کی خلاف ورزی پر ٹاؤن پلاننگ ونگ اور ٹیپا کو مل کر سخت ایکشن لینے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ ٹیپا کو جرمانوں فیس کی وصولی کے لیے میکانزم میں بہتری لانے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں۔ ٹیپا اپنے ریسورس جنریشن میں بہتری لائے۔ چیف انجینئر ٹیپا ریونیو میں بہتری لانے کے لیے ایکشن پلان پیش کریں گے۔ بعد ازاں کمشنر و DG LDA نے ریکارڈ شفٹنگ سیل کا دورہ کیا۔ کمشنر و DG نے LDA کی مختلف اسکیموں کی ریکارڈ کی شفٹنگ کے عمل کا جائزہ بھی لیا۔ ریکارڈ کی شفٹنگ اور کا عمل 2 ہفتوں میں جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا۔ جوہر ٹاؤن ریکارڈ کی شفٹنگ کو جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ جی کامران علی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ کامران۔ محکمہ ماحولیات کے اینٹی اسکواڈ نمبر 1 باغا ٹاؤن میں ڈیوٹی سے غائب۔ باغا ٹاؤن کاربن مافیا کے سپرد کر دیا گیا۔ باغا ٹاؤن میں ہر طرف کاربن کے سبب دن کے وقت کالی گھٹائیں چھانے لگی۔ اسی پر مزید جان لیتے ہیں اپنے رپورٹر عثمان مغل سے، جو اس وقت باغا ٹاؤن مومن پورہ روڈ پر ہی موجود ہیں۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں مومن پورہ روڈ پر، اور یہاں پر محکمہ ماحولیات کی جانب سے جو اینٹی اسکواڈ ٹیمیں اور MCL کے ساتھ جو مشترکہ کارروائیاں کرے تھے، ان کا ایک عملہ بھی یہاں پر نظر نہیں آ رہا۔ اگر بات کی جائے اسکواڈ نمبر 1 کی، تو اس کے اندر دن کے ٹائم انسپیکٹر ممتاز اور ان کے فیلڈ اسسٹنٹ وقاص جو ہے وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ پورا دن گزرنے کے باوجود لوکیشن کے ساتھ یہاں پر آپ ویڈیو بھی دوسری فریم میں دیکھ سکتے ہیں، ان کا کوئی عملہ یہاں پر موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے پورا مومن پورے نے فضا کو جو ہے نا وہ آلودگی میں لے رکھا ہے۔ میرا کیمرہ مین دکھائے، میرے لیفٹ اور میرے عقب میں اور میرے رائٹ
आलूदगी ही आलूदगी और चलती हुई मिलें आपको नज़र आएंगी। ये टाइम और लोकेशन और डेट के साथ ही आपको सारा कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन महकमा इन्वायरमेंट के जो एंटी स्क्वाड टीमें स्क्वाड नंबर 1 उनका कोई यहाँ पर अमला नज़र नहीं आ रहा। और ज़राए का ये भी कहना है कि जब से ये स्क्वाड बनाए गए हैं यहाँ पर इंस्पेक्टर मुमताज़ और उनके जो फील्ड असिस्टेंट है वो यहाँ पर नहीं आते। जी आपको बताएं कि सरकारी महकमों में मजदूर की कम अज कम माहाना उजरत 32,000 रुपए का इतलाक नहीं हो सका है। बजट में ऐलान की गई मजदूर की माहाना उजरत 32,000 रुपए 5 माह गुजरने के बावजूद सरकारी दफातर में काम करने वाले डेली वेजेस और वर्क चार्ज मुलाजमीन को ताहाल नहीं मिल सकी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। जी इरफान बताइएगा। जी हुसनैन, हुकूमत पंजाब की जानिब से ऐलान करदा कम अज कम 32,000 रुपए ताहाल सरकारी महकमों में काम करने वाले डेली वेजेस और वर्क चार्ज मुलाजमीन को नहीं मिल सकी, जो कि एक इंतहाई अफसोसनाक अमर है और मुलाजमीन सिरापा एहतजाज हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है राना इरफान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और आपको बताएं कि लाहौर डिफेंस के इलाके में कम उम्र ड्राइवर की गफलत और लापरवाही के बायस एक ही घर के 6 अफराद की हलाकत के बाद कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाने का फैसला कर लिया गया है। CTO लाहौर कहते हैं कि कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। मजीद चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुस्तंसर फिरोज का एक्सीडेंट के हवाले से क्या कहना था, आज ये उनके ज़बानी जान लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ 2 दिन पहले एक अंदरनाक सानिया हुआ जिसमें 6 मासूम जानें ज़ाया हुई और उसकी वजह ये थी कि एक कम उम्र ड्राइवर जो गाड़ी चलाने का अहल नहीं था वो गाड़ी चला रहा था और उस हादसे के नतीजे में एक पूरा ख़ानदान सफ़ हस्ती से मिट गया। हमें इस वाक़े का बड़ा अफसोस है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि मेरी बतौर CTO रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस किस्म के हादसात को रोका जाए। इससे पहले हम थोड़ा सा लीनियंट व्यू लिया करते थे कि कम उम्र ड्राइवर्स को चालान किया करते थे। अब हमने ये फैसला किया है कि इस किस्म के मजीद नुकसान से बचने के लिए हम तमाम कम उम्र ड्राइवर्स जो रैश नेगलेक्ट ड्राइविंग करेंगे उनके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे और उस FIR के नतीजे में ये होगा कि वो किसी सरकारी नौकरी के अहल नहीं रहेंगे, उनको वीज़ाज मिलने में मुश्किलात होंगी, उनको एडमिशन में मुश्किलात होंगी और वो पूरी ज़िंदगी के लिए उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। तो ये वालिदैन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों को जो गाड़ी चलाने के अहल नहीं है गाड़ी मत दें ताकि वो अपनी और किसी और की जान का नुकसान न करें। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट कैंट का मनावा के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला, डॉल्फिन पुलिस पर फायरिंग और 56 वारदातों का साबिका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम बिलाल लोहार हलाक हो गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अब तक दौरान डकैती 4 शहरियों को फायर मार कर कत्ल कर चुका था, जिसको बरामदगी और निशानदेही के लिए लेके जाया जा रहा था, जिसको पुलिस से छुड़वाने के लिए मुलजमान के दीगर साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और गिरफ्तार मुलजिम बिलाल लोहार अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम बताइएगा क्या तफसीलात हैं। वसीम साबिर से राबता मुनक़ता हो गया है, राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको बताएं कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट कैंट का मनावा के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला, डॉल्फिन पुलिस पर फायरिंग और 56 वारदातों का साबिका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम बिलाल लोहार हलाक हो गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अब तक दौरान डकैती 4 शहरियों को फायर मार कर कत्ल कर चुका था, जिसको बरामदगी और निशानदेही के लिए लेकर जाया जा रहा था, जिसको पुलिस से छुड़वाने के लिए मुलजमान के दीगर साथियों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम बताइएगा क्या तफसीलात हैं। देखें, ये मनामे का इलाका है जहां पर मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ और मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान बिलाल लोहार जो है वो गोलियों का निशाना बन के अपने खाल के हकीकी से जा मिला। बिलाल के हवाले से मैं बताता चलूं कि वारदात करने का बड़ा शौकीन था, क्योंकि लाहौर शहर में जहां कोई वारदात होती थी तो ये इसका नाम जरूर आता था। 56 वारदातों का इसका इंकशाफ था और साहब का रिकॉर्ड भी था और बाकायदा तौर पर मनावा के इलाका में डॉल्फिन पुलिस पर फायरिंग करने वाला ये मुलजिम था और मुलजिम ने
दौरान वारदात 4 लोगों को जो है वो गोलियां मारकर कत्ल भी किया था वारदात के दौरान। तो पुलिस इसको तलाश कर रही थी, तो जिस पर जो है वो सीआईए कैंट पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर रखा था और गिरफ्तार करने के बाद बाकायदा इसका रिमांड लिया गया था और रिमांड के बाद इसको निशानदेही पर ले जाया जा रहा था, जहां पर इसने कोई असला मोटरसाइकिल छीनी हुई थी, छुपाई हुई थी, उसको वहां पर लेके जाया जा रहा था कि इसके दीगर साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया और पुलिस पार्टी पर हमला करने के बाद अपने ही साथी को जो है वो गोलियां मारकर कत्ल कर दिया है। सरकारी गाड़ी पर भी गोलियां लगी हैं पुलिस के मुताबिक, लेकिन इसको फौरी तौर पर जब मुकामी अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर ये जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। लेकिन फायरिंग करने वाले दूसरे दीगर मुल्जमान की तलाश में पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। बिलाल के हवाले से फिर मैं बताता चलूं कि बिलाल एक अरसा दराज से डकैती की वारदात कर रहा था और ये 4 लोगों को वारदात के दौरान जो है वो फायरिंग करके कत्ल कर चुका था। पहले जो डाकू हुआ करते थे वो वारदात करके जो है वो हवाई फायरिंग करके खौफ के मारे भाग जाते थे, लेकिन आजकल के जो नौजवान डाकू हैं उन्होंने जो हाथ में पिस्टल रखा होता है, क्योंकि उनको चलाना तो आता नहीं है, लेकिन वो वारदात करते हैं उस पिस्टल के साथ, कोई जरा सी भी मुजाहमत करे उसको गोली मार देते हैं और गोली जहां भी लगती है कहीं ना कहीं किसी को मजरूब कर देती है या किसी की जान ले लेती है। तो ये बिलाल लोहार वारदात करने में बड़ा माहिर था और 4 लोगों को ये कत्ल कर चुका था। खासकर बनावा के इलाका में डॉल्फिन पुलिस के जवानों ने इसको रुकने का इशारा किया तो इसने वहां पर भी फायरिंग की और डॉल्फिन का एक एहलकार जो था उसको शहीद कर दिया था और दीगर मुलाजमीन जो है वो पुलिस के इसका ताकुब कर रहे थे। इन्होंने दोबारा भी जो है वो वापसी पर भी उन पुलिस एहलकारों के ऊपर फायरिंग की और ये बड़ा डर था, इसको पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन फैसल शरीफ ने इसको ढूंढ निकाला और इसको जब गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू पेश किया गया, रिमांड हासिल किया गया तो इसको निशानदेही के लिए ले जाया जा रहा था और जो असला की बरामदगी के लिए। तो इसके दीगर साथियों ने जो है पुलिस पार्टी पर दावा बोल दिया और उसके बाद इसको जो है वो गोलियों का निशाना बना के कत्ल कर दिया। ताहाल मुल्जमान की तलाश में पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। अगर देखा जाए तो जिस तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के डीआईजी लियाकत अली मलिक है तो उन्होंने भी बड़ा इसका जो है वो सख्ती से नोटिस लिया कि फायरिंग करने वाले मुल्जमान को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए, लेकिन फैसल शरीफ जो है वो मुल्जमान की तलाश में अभी भी जगह जगह छापे मार रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा और सदर अब्दुल अलीम खान का परमाल पार्टी ऑफिस का दौरा। IPP लाहौर डिवीजन के सदर डॉक्टर मुराद रास और जनरल सेक्रेटरी मियां खालिद महमूद ने पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान का इस्तकबाल किया। IPP सेक्रेटरी जनरल मियां खालिद महमूद पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान को तंजीमी ढांचे पर ब्रीफिंग भी दी गई। लाहौर और शेखपुरा डिवीजन के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का अहदेदारों का ऐलान भी किया गया है और नोटिफिकेशन तकसीम किए गए। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का यह कहना था कि अब मसाइल के हल में मजीद ताखीर की गुंजाइश नहीं है। रिपोर्ट कर रहे हैं अजमल जट। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा व सदर अब्दुल अलीम खान का अपर माल पार्टी ऑफिस का दौरा। IPP लाहौर डिवीजन के सदर डॉक्टर मुराद रास और जनरल सेक्रेटरी मियां खालिद महमूद ने पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान का इस्तकबाल किया। IPP सेक्रेटरी जनरल मियां खालिद महमूद की पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान को तंजीमी ढांचे पर ब्रीफिंग भी दी गई। लाहौर और शेखपुरा डिवीजन के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अहदेदारों का ऐलान किया गया और नोटिफिकेशन भी जारी गए, जबकि दूसरी जानब सदर अब्दुल अलीम खान का कहना था कि अब मसाइल के हल में तखीर की गुंजाइश नहीं, बेरोजगारी महंगाई समेत शहरी इलाकों के मसाइल से आगाह हैं, तरजीह बुनियादों पर हल निकालेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं जैसी सूरत हाल दरपेश है। 8 फरवरी को अवाम दुरुस्त फैसला करेंगी। इस मौका पर अहदेदारों का फैसला भी किया गया, जिसमें यूथ विंग जिला शेखपुरा और सिटी यूथ विंग के लिए सदूर का तकर्रर किया गया। ट्रेडर्स और मिनोरिटी विंग्स के लिए भी नामजदगियां की गयी, जिनमें राना अब्दुल मनाफ खान IPP लाहौर डिवीजन के सीनियर नायब सदर, जबकि लॉर्ड्स विंग डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा के सदर नामजद, हारून इमरान गिल लाहौर डिवीजन मिनोरिटी विंग के सदर, शहबाज मुगल जनरल सेक्रेटरी और शरीफ मसीह नायब सदर होंगे। चौधरी मोहम्मद इकबाल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा के सदर, जबकि हाफिज मौजम अली उर्फ मिठू गुज्जर जनरल सेक्रेटरी होंगे। जबकि दूसरी जानब मियां तैमूर खालिद को यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा का सदर नामजद कर दिया गया। जी पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का जलानी बाग में जारी लाहौर लाहौरे सकाफती मेला की मुद्दत को 19 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर जलानी बाग में 12 नवंबर तक जारी रहने वाले मेले की मुद्दत को बढ़ाया गया है। DG PHA मोहम्मद ताहिर बट्टू का कहना है कि सकाफती मेले में
آنے والے شہریوں کے مختلف فوڈ سٹالز، ملبوسات، ہینڈی کرافٹ سمیت تمام ثقافتوں کو روشناس کرایا گیا۔ گزشتہ 1.5 ہفتے میں شہری لاکھوں کی تعداد میں ثقافتی میلے دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ثقافتی میلے میں دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ اتوار تک میلے کی مدت کو بڑھا دیا گیا ہے۔ خبروں کی تمام تر تفصیلات اپنے جانے اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔